السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انفوٹینمنٹ لاؤنج اور میں ہوں محمد نعمت اللہ۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ 5 کاروبار جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک کاروبار کر لیں، آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کروڑوں اربوں سال پہلے قائم ہوئی اور شاید یہ دنیا کروڑوں اربوں سال تک چلے، لیکن جب تک یہ دنیا قائم رہے گی یہ 5 کاروبار ہمیشہ قائم رہیں گے۔ تو دنیا میں ہمیشہ قائم رہنے والا جو پانچواں کاروبار ہے وہ ہے ہیلتھ کے شعبے میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ جب سے ہم انسان اس دنیا میں آئے ہیں ہم بیمار ہو رہے ہیں، اور جب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے ہم بیمار ہوتے رہیں گے۔ ہمیں علاج کی بھی ضرورت پڑے گی، ہمیں اسپتالوں کی بھی ضرورت پڑے گی، ہمیں ادویات کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اس شعبے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ فارماسسٹ بن سکتے ہیں، آپ حکیم بن سکتے ہیں، آپ یونانی میڈیسن کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں، آپ ڈسپینسر بن سکتے ہیں، آپ لیب ٹیکنیشین بن سکتے ہیں، آپ لیبارٹری بنا سکتے ہیں، آپ فارمیسی بنا سکتے ہیں، آپ ادویات بنانا شروع کر سکتے ہیں، آپ کوئی چھوٹا سا کلینک بنا کر کرائے پر دے سکتے ہیں، آپ ہاسپیٹل بنا سکتے ہیں، آپ میٹرنٹی ہوم بنا سکتے ہیں، آپ اولڈ ایج ہوم بنا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے اس کاروبار کو کرنے کے لیے آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس تعلیم بھی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس ٹریننگ بھی ہونی چاہیے۔ تو ہمیشہ ہیلتھ کے شعبے میں کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ اس کی تعلیم حاصل کریں، آپ اس کی ٹریننگ لیں، اس کے بعد کاروبار شروع کریں، آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اور ناظرین، دوسرا کبھی نہ ختم ہونے والا جو کاروبار ہے وہ ہے تعلیم کا کاروبار۔ اب تعلیم کو آپ کاروبار بنائیں یا نہ بنائیں، وہ آپ کا ایک مستقل کاروبار ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ یہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے تب سے تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک تعلیم بھی وجود رہے گی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران دنیا میں جب ہر چیز بند ہو گئی تھی تو کھلے رہے تھے تو صرف تعلیمی ادارے کھلے رہے تھے۔ یورپ میں آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی جنگ کے دوران ایک بھی دن بند نہیں ہوئی۔ جاپان میں ایٹم بم حملے کے بعد حکومت نے سب سے پہلے کھولے تھے تو تعلیمی ادارے کھولے تھے۔ اگر آپ کوئی مستقل کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو تعلیم کا کاروبار شروع کر دیں۔ یقین کریں یہ کاروبار کبھی فلاپ نہیں ہوگا۔ اب اس شعبے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس شعبے میں آپ ٹیچر بن سکتے ہیں، آپ سکول بنا سکتے ہیں، آپ کالج یا یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، آپ کالج یا یونیورسٹی کی فرینچائز لے سکتے ہیں، آپ بکس یا اسٹیشنری کا کام شروع کر سکتے ہیں، آپ اکیڈمی بنا سکتے ہیں، آپ ٹیوشن سینٹر کھول سکتے ہیں، آپ ہوم ٹیوشن کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ یونیفارم کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ کیریئر کونسلنگ شروع کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دنیا میں ہمیشہ قائم رہنے والے تیسرے سب سے بڑے بزنس کی جانب، اور وہ ہے کنسٹرکشن۔ انسان گھر کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ وہ حقیقت ہے جسے ہمیں ماننا پڑے گا۔ یقین کریں، آپ یہ کاروبار شروع کریں اور اپنی ساری زندگی شاندار گزاریں۔ اس شعبہ میں بہت ساری برانچیں ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ آرکیٹیکٹ کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ مزدور بن سکتے ہیں، آپ ٹھیکیدار بن سکتے ہیں، آپ مستری بن سکتے ہیں، آپ ڈیزائننگ کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، آپ جو کنسٹرکشن میٹیریل ہے وہ بیچنا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ میں کافی قسم کے کنسٹرکشن میٹیریل موجود ہیں، سیمنٹ، بجری، ریت، یہ وہ، آپ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں۔ گھر لوگ ہمیشہ بنائیں گے اور آپ کا کام ہمیشہ چلے گا۔ آپ اس سے بڑھ کر اگر آپ فردی یا رجسٹری کے پیپرز بنانا شروع کر دیں، وہ بھی لوگ ہمیشہ بناتے رہیں گے۔ آپ تیار گھر بھی بیچ سکتے ہیں، گھر بنا کے اس کو بیچ دیا، جیسے یہ کالونیوں میں ماڈل ہاؤسز بنائے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے تیار گھروں کی 2 مارکیٹیں، ایلیٹ کلاس یا غریب لوگ۔ یا آپ مہنگے ترین گھر بنائیں گے یا آپ سستے گھر بنائیں گے۔
تیار گھروں کی جو مڈل کلاس مارکیٹ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ مڈل کلاس جو لوگ ہیں وہ اپنا گھر خود بنانے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن امیروں اور غریبوں دونوں کے پاس گھر بنانے جیسی فضول بک بک کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ امیروں کو اپنے بزنس سے فرصت نہیں ملتی تو غریبوں کو اپنی روٹی کمانے سے فرصت نہیں ملتی۔ یہ کتنا بڑا کاروبار ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی 80% جو امیر ترین لوگ ہیں ان کا تعلق کنسٹرکشن کے شعبے سے ہے۔ دنیا میں جو دوسرا ہمیشہ قائم رہنے والا کاروبار ہے وہ ہے کپڑے کا کاروبار۔ آپ ایک بوتیک بنا لیں، آپ کے پاس پیسہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ کپڑے پہنیں گے، کپڑے لوگ خریدیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان نے جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ اپنے جسم کا 95% حصہ ڈھانپ کر رکھنا چاہتا ہے۔ اگرچہ یورپی ممالک میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن مسلمان یا ہمارے اسلام میں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے جسم کا تقریباً 95% حصہ ڈھانپ کر رکھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ بوتیک بنا سکتے ہیں، آپ کپاس کا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ دھاگے یا کورے کپڑے کا کام کر سکتے ہیں، آپ رنگائی کا کام کر سکتے ہیں، آپ ہول سیل ڈیلنگ کا کام کر سکتے ہیں، آپ درزی بن سکتے ہیں، آپ ریٹیلر بن سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، آپ یہ کام کرتے ہوئے ہمیشہ مڈل کلاس کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ غریب ہمیشہ اپنے کپڑے خود سلوانے کو ترجیح دیتا ہے اور امیر انٹرنیشنل برانڈز کے کپڑے پہنتا ہے۔ ظاہر ہے آپ اس لیول پر نہیں جا سکتے، اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے آپ چلے جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔ دنیا میں ہمیشہ قائم رہنے والا جو ناظرین پہلے نمبر پر جو بزنس ہے وہ ہے خوراک کا بزنس۔ انسان گھر کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، انسان کپڑوں کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، انسان تعلیم کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن انسان خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ غلے سے لے کر کوکڈ فوڈ تک آپ کے پاس کھانوں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ آپ کسی ایک سائٹ سے کام شروع کریں، زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کا کام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کام یا اس کاروبار کے لیے صرف ایک ہی گور ہے کہ جیسے جیسے آپ غریب گاہکوں کی طرف آتے جائیں گے آپ کی کوالٹی کم اور کوانٹٹی بڑھتی جائے گی، اور جوں آپ امیر گاہکوں کی طرف جاتے جائیں گے کوالٹی بڑھتی جائے گی اور کوانٹٹی کم ہوتی جائے گی۔ آپ نے 5 اسٹار ہوٹلز میں اکثر دیکھا ہوگا وہاں کا میز اور عملہ دونوں مہنگے ہوتے ہیں، وہاں کھانے کی مقدار انتہائی کم ہوتی ہے۔ چنانچہ امیر، غریب، مڈل کلاس یا اپر کلاس، آپ کو پہلے اپنے گاہکوں کا تعین کرنا ہوگا، اس کے بعد اس شعبے میں کوئی بھی کاروبار کریں، آپ کو کبھی دوسرا کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ریسٹورنٹ بنا سکتے ہیں، آپ کافی ہاؤس بنا سکتے ہیں، آپ ٹی ہاؤس بنا سکتے ہیں، آپ راشن سٹور بنا سکتے ہیں، آپ ڈپارٹمنٹل سٹور بنا سکتے ہیں، آپ سبزیاں اگانے سے لے کر سبزیاں بیچنے تک کاروبار کر سکتے ہیں، آپ فروٹ اگانے سے لے کر فروٹ شاپ بنانے تک کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یقین کریں اگر آپ نے خوراک کے شعبے میں کوئی ایک کاروبار بھی کر لیا آپ کو کبھی کسی اور کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ ہم آگے بھی انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے کہ اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔